بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے وقت بیت الخلاء جانے سے کیا ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ جب فضا میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہو، جو زمین سے آسمان تک گونجتی ہے اور بندے کو رب کی طرف بلاتی ہے، تو کیا اس لمحے بیت الخلاء جانا ایک عام بات ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جو ہم نہیں جانتے؟ یہ وہ سوال ہے جو بہت سے لوگوں کے دل میں آتا ہے، مگر درست جواب نہیں ملتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نبوی تعلیمات کی روشنی میں ایسا سچا جواب دیں گے جو آپ کے دل کو مطمئن کر دے گا۔ لہٰذا اسے آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں بتائی گئی بات آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ کیا ہم واقعی اس مقدس پکار کی قدر کرتے ہیں یا اسے عام آواز سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اذان صرف اعلان نہیں بلکہ ایمان والوں کے لیے یاد دہانی ہے، جو ہمیں دنیا کی ہنگامہ خیزی سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جب مؤذن کی آواز گونجتی ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہر سننے والے کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائے۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگ باتوں، ہنسی مذاق یا موبائل میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ انہیں اس لمحے کی عظمت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اذان کی یہ پکار دراصل خالق کائنات کی طرف سے اپنے بندوں کو ملاقات کا پیغام ہے، جو ہر روز 5 مرتبہ ہمیں ہماری اصل منزل کی یاد دلاتا ہے۔ دین اسلام ہمیں ہر بات میں رہنمائی دیتا ہے، اور صحیح بخاری کی مستند حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو وہی کلمات دہراتے جاؤ جو مؤذن کہتا ہے۔ یہ حکم واضح کرتا ہے کہ اذان کے وقت اصل کام اس کی طرف متوجہ ہونا اور جواب دینا ہے، کیونکہ یہ لمحات سکون اور برکت کے ہوتے ہیں۔ جب اذان بلند ہوتی ہے تو بندے اور رب کے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے سکھایا گیا ہے کہ اپنی مصروفیات روک کر اس پکار کا جواب دے اور پھر مجھ پر درود بھیجو۔ اس عمل سے نہ صرف اجر ملتا ہے بلکہ دل کو سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اذان سنتے ہی کام چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لیتے تھے، یہاں تک کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ تاجر نے اذان سنتے ہی اپنا سودا روک دیا، اور جب کسی نے نقصان کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جس رب نے رزق دینا ہے وہ اذان کے احترام کی وجہ سے اسے کم نہیں کرے گا بلکہ بڑھا دے گا، کیونکہ دنیا کا نفع فانی ہے اور رب کی رضا دائمی ہے۔ اذان کی عظمت اتنی ہے کہ اسے سن کر شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور دور بھاگتا ہے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا بھی ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے اس وقت کو ضائع کرنا بڑی محرومی ہے۔ جو شخص اذان کی قدر کرتا ہے وہ دراصل اپنے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اب اصل مسئلے پر بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اذان کے وقت بیت الخلاء جانا چاہے تو کیا صورت ہوگی؟ دینی رہنماؤں کا اتفاق ہے
کہ اگر انسان کو شدید حاجت محسوس ہو تو بیت الخلاء جانا جائز ہے، کیونکہ اسلام انسانی فطرت کا لحاظ رکھتا ہے اور کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ بعض بزرگان دین کے مطابق ایسا کرنے والا شخص شرعی طور پر قصوروار نہیں ہوتا، لیکن نیت صاف اور دل میں احترام ہونا ضروری ہے تاکہ عبادت کی روح متاثر نہ ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اذان کے دوران طبیعت کی وجہ سے بیت الخلاء گئے اور واپس آ کر کلمات دہرائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کسی ملامت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ نیت کے خلوص کو اہم سمجھا گیا، جو ہمیں دین میں موجود آسانی کا سبق دیتا ہے۔ اگر جانا پڑے تو جلدی حاجت پوری کر کے واپس آ کر اذان کے باقی کلمات ادا کر لینے چاہیے تاکہ روحانیت سے محروم نہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو تو رک جاؤ، لیکن اگر حاجت عاجل ہو تو جا کر فوراً واپس آ جاؤ اور پھر کلمات دہراؤ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے عبادت اور ضرورت دونوں کا توازن قائم رکھا ہے اور انسانی مجبوری کو عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنایا۔ غیر ضروری مشغولیات سے گریز کریں اور اگر مجبوری ہو تو نیت خالص رکھ کر جائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے رویے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اذان سنتے ہی گفتگو روک دیں اور دل سے جواب دیں، کیونکہ یہ خاموشی ہمارے دلوں کو نور سے بھر دیتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے تھے کہ ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اذان کے دوران غفلت سے بچنا چاہیے تاکہ آخرت میں پشیمانی نہ ہو۔ یہی خوبصورت توازن ہے کہ ہم عبادت کا ادب بھی کریں اور اپنی فطری ضروریات کو بھی درست انداز میں پورا کریں، جو کہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ اذان اللہ کی طرف سے عظیم پکار ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف بلاتی ہے۔ اس کی قدر کرنے سے دلوں میں سکون، اعمال میں برکت اور زندگی میں اللہ کی رحمت شامل ہو جائے گی، اور گھروں سے بیماریاں اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ لہٰذا آئندہ جب بھی اذان سنیں تو خود سے پوچھیں کہ کیا میں اس بابرکت لمحے کی قدر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت میں خشوع اور توجہ عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہماری نیتیں صاف رکھ، اعمال میں خلوص ڈال اور ہمیں ہر وقت تیرے قریب رہنے کی توفیق دے۔ ہمیں غیر ضروری مشغولیات سے بچا اور ہر اذان سنتے وقت دل کو اپنی یاد میں مشغول رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رحمت اور مغفرت سے مالا مال فرما، گناہوں کو معاف فرما اور ایمان کو مضبوط فرما۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیری پکار کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں تاکہ نیکی کا پیغام دوسروں تک پہنچے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تبصرے میں ضرور لکھیں کہ آپ اذان کے وقت کیا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک نام ضرور تحریر کریں۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق دے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔